آنکھ مبارک کے بارے میں بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی جو ہے وہ کیا خوبصورتی تھی اور کیا پرکشش تھی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہی اعضاء مبارکہ اور ان کے اگر الگ الگ بھی ہم اوصاف بیان کرتے جائیں، اوصاف دو طرح کے ہیں۔ ایک ہے ظاہری طور پر جو حسن مبارک نظر آنا، جی، پھر ایک اس عضو کے کمالات، یہ اپنی جگہ بظاہر چہرہ مبارک کا حسین ہونا، خوبصورت ہونا، پھر اس چہرے مبارک سے آگے کتنے کمالات ظاہر ہوئے، معجزات کا معجزات جنہیں کہہ لیں۔ یہ مبارک چہرہ اگر اسی طرح لے کر اندھیری والی جگہ پہ جائیں تو وہ روشن ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے، اور پھر ان کے اندر بھی ہم جن اعضاء کے لیے اگر گفتگو کر رہے ہیں، یہ آنکھ مبارک کے بھی ہم کر رہے ہیں، اپنے حسن میں تو بے مثال ہے یہ آنکھ۔ فَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، صحابی رسول خود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، یعنی کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ اور دیکھے کیسے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ جیسا حسین و جمیل تو کوئی کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ وہ ہے کہ جب اتنے بڑے کمال کو پہنچی ہے کہ وہ کمال جو کسی کو دنیا میں حاصل نہیں ہوا، بے شک وہ حاصل اس آنکھ مبارک کو ہے کہ جس نے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ قرآن نے اسے بیان فرمایا ما زاغ البصر، یعنی ایسے دیدار ہوا ہے کہ یہ آنکھ یہ پلک بھی نہیں جھپکی ہے، آنکھ بھی نہیں جھپکی ہے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا وہ دیدار کیا، اور یہ خاصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بے شک کسی اور نبی کو دنیا کے اندر جاگتے ہوئے یہ شرف نہیں ملا۔ تمنا تو کی لیکن شرف ملا نہیں۔ تمنا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن وہاں بھی کیا فرمایا، لن ترانی، وہاں بھی جو منع کیا ہے تو وہ آنکھ سے ہی اس کا تعلق ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر بھی جاتے ہیں اور جو ہم کلام بھی ہوتے ہیں، کلام کے اندر جو اتنے ان کو لطف ملا تو پھر انہوں نے ربی آرینی کہہ دیا، یا اللہ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، کلام سنا ہے تو اب میں زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں، دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں، تو فرما دیا لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھیں۔ اس پہاڑ پر وہ اللہ کا دیدار نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تجلی ہوئی ہے پہاڑ پر، اور اس تجلی کو بھی براہ راست نہیں دیکھا بلکہ پہاڑ کو دیکھا ہے، اور اس کو دیکھ کر آپ زمین پر تشریف لے آتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے بعض مفسرین نے پھر لکھا کہ آپ کی آنکھ کا نور اتنا تیز ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر رات کے اندھیرے میں بھی کہیں دور میلوں پر کوئی کالے پہاڑ پر چلنے والی چونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے، سبحان اللہ، یعنی یہ اس تجلی کے یہ ان کو نور یہ حاصل ہوا، تو یہ تجلی کو براہ راست نہیں پہاڑ کو دیکھا، اس پہاڑ پر وہ تجلی پڑی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، یعنی ان کے نور کی یہ باتیں اور آنکھوں کی بصارت اس قدر بڑھ گئی تو نگاہ مصطفیٰ کا کیا گیا، یعنی حضور علیہ السلام نے تجلی نہیں دیکھی بلکہ اللہ کا دیدار کیا، کتنی دیر کیا، کیسا کیا، وہ ہم جانتے بھی نہیں۔ اور یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی مجھے ایسے نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے رکوع کے اندر یہ مسٹیک ہے، یہ غلطی ہے، یہ جماعت کے بعد آپ نے فرمایا، یعنی آپ بتائیں کہ جب آپ امامت پر ہیں، امام ہیں اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، جب جاتے ہیں آپ سامنے ہیں تو اب پیچھے سے نظر کیسے آئے گا؟ لیکن اللہ نے آپ کو یہ بھی شرف عطا فرمایا ہے، اور یہی وجہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امی جان مجھے اجازت دے، میں حضور علیہ السلام کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو والدہ نے کہا کہ جاؤ، لیکن ساتھ کہا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ تو حضرت حذیفہ کو جب یہ کہا تو وہ چلے گئے، کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، سبحان اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے رہے اور حضور اپنے کوئی اوراد وغیرہ میں مشغول تھے، صحیح، کچھ پڑھتے رہے، کچھ معاملات میں مشغول تھے، میں بیٹھا رہا۔ اب میں نے تو یہی سوچا تھا نماز کے بعد جائیں گے تو میں دعا کے لیے کہہ دوں گا، کہا میں بیٹھا رہا، اتنے میں عشاء کا وقت ہو گیا، کہا کہ عشاء کی نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے اور چلنے شروع، گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر کی طرف جانے لگے تو کہہ رہے، میں نے کہا کہ لو بھی میں اتنی دیر بیٹھا بھی رہا ہوں، ابھی امی کو کیا جواب دوں گا، انہوں نے تو مجھے مغفرت کی دعا کے لیے کہا تھا۔ میں کچھ آگے قدم
اٹھائے تو میں بھی پیچھے ہونے لگا، تو میرے قدموں کی وہ آہٹ جو تھی، وہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی اور پیچھے نہیں دیکھا، بلکہ وہیں ارشاد فرمایا ما حاجتک حذیفہ غفر اللہ لک ولی امک۔ سبحان اللہ، اے حذیفہ کیا کام ہے تجھے، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا، جو کام کے لیے میں آگے بڑھ رہا تھا وہ میرا کام ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا یہ تھا کہ سامنے سے بھی آپ دیکھتے تھے اور آپ پیچھے سے بھی آپ دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کے اندر جو اللہ نے یہ خاص اس طرح کی آپ کو بصارت عطا فرمائی، اور بصیرت آپ کی یہ تھی کہ فرماتے ہیں کہ لوگوں حوض کوثر پر تمہاری مجھ سے ملاقات ہونی ہے، صحیح۔ اور صحابہ سے کہا کہ اللہ قیامت کے دن جو حوض مجھے عطا فرمائے گا، میں ابھی اس جگہ بیٹھ کر اس حوض کو دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، اس حوض کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مجھے ملنا ہے اور تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، اور یہ سورج گہن کا واقعہ تھا جس میں آپ باہر نکل کے گئے، صحابہ بھی نماز پڑھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں ایک قدم بڑھایا، اچھا، ایک قدم بڑھایا، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور پھر نیچے ہاتھ لے کر آئے۔ تو دعا میں مشغول ہوئے، بعد میں پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایسا یہ معاملہ فرمایا ہے، عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ ہوتا نہیں ہے، تو آج یہ ایسا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب ہاتھ بڑھایا تو تم جانتے ہو میرا ہاتھ کہاں پہنچا؟ فرمایا میں نے تو جنت کو بھی دیکھ لیا اور ہاتھ بڑھایا تو وہ جنت کے انگوروں کے خوشوں تک پہنچ گیا میرا۔ اللہ اکبر، اور کہا میں اگر لے آتا اس میں سے خوشا تو تم قیامت تک بھی اسے کھاتے رہتے، ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بھی رہتے تھے، لیکن آپ کے لیے یہ کوئی آسمان والی چیزیں حجابات میں نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، جہاں چاہتے ملاحظہ فرماتے۔ جی ہاں، جہاں چاہتے آپ یہ دیکھتے بھی تھے اور اس طرح کے ملاحظہ بھی فرماتے تھے، اور اس کی خوشخبریاں بھی آپ نے دی، آپ نے یہ چیزیں بھی بتائی آپ نے۔